जदीदियत मुर्दाबाद, 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 जदीदियत मुर्दाबाद। नारा हैदरी, यारी 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بأي ذنب قتلت. عزیزان محترم، آج کے اس دھرنے کی وساطت سے میں آپ مومنین کے لیے ایک پیغام اور حکومت وقت کو ایک پیغام اور ان دہشت گردوں کو ایک پیغام دے کر آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم، دیکھیں دین اسلام میں اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان رزق حلال کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب وہ گھر آنے سے پہلے اپنی طبی موت مرتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی رزق حلال کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلے اور اس کو محمد آل محمد کی محبت میں مارا جائے تو وہ بطریق اولا شہید ہے۔ اس لیے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے۔ تو جن مزدوروں کو مزدور اگر حالت طبیعی موت پہ مرے وہ بھی شہادت کی موت ہے، اور جو محمد آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ بھی شہید موت ہے، وہ بھی شہید کی موت ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئٹہ کے وہ مظلوم اور نہت مزدور جن کو شہید کر دیا گیا ہے ان کے لیے دو شہادتیں نصیب ہوئی ہیں، ایک رزق حلال کی شہادت اور دوسری محمد آل محمد کی محبت میں موت کی شہادت۔ عزیزان محترم، اور دوسرا پیغام ہے حکومت وقت سے، ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس قوم نے عمران خان کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ رکھی تھی۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں اس قوم نے بڑی امیدوں کے ساتھ اس کو وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ کوئٹہ کے مومنین کی دل سوئی کے لیے، دلاسے کے لیے، تعزیت کے لیے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کون سی طاقتیں اس کو مجبور کر رہی ہیں؟ عمران خان صاحب، یہ حکومتیں آنے جانے والی ہیں، یہ سیٹ رہنے والا نہیں ہے۔ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے ہیں اور گزر گئے ہیں، اور یہ تم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو۔ لیکن یہ شیعیان علی ابن ابی طالب، یہ پاکستان جب سے بنا ہے، یعنی پاکستان بنانے والے بھی ہم ہیں، اس پاکستان کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس پاکستان کو بچانے والے بھی ہم ہیں۔ ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، لیکن تمہاری کرسی جانے والی ہے۔ عزیزان مومنین، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں دہشت گردوں کو، جو دہشت گرد چھپ کے وار کر کے اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، یہ اس کی بزدلی ہے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ اگر وہ مجاہد ہے تو آ جائے میدان میں، پھر پتہ چلے گا کہ شیعیان علی ابن ابی طالب کے جوان کس قسم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ داعش بھول گیا ہے شام کو، یہ داعش بھول گیا ہے عراق کو۔ عراق میں تنے چپوانے والے وہ شیعیان علی ابن ابی طالب کے جوان تھے، شام سے اس کو بے دخل کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے، یہ شیعہ جوان تھے، اور وہ آج پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھے، یہ پاکستان کے شیعہ جوان عراقی جوانوں سے کئی گنا مضبوط ہے، ان شام کے جوانوں سے۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ان شام کے جوانوں سے کئی گن مضبوط جوان ہمارے پاس ہیں، ان عراقی مجاہدین سے ہم کسی کم نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ہم کوئی مجاہدان یا کوئی لشکر بنانے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان کی طاقت، علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی۔ ہم اپنی ایمانی طاقت سے، ہم اپنے اس لیے کہ ہم اس حیدر کرار کے ماننے والے ہیں جس کے لیے میرا رسول نے رجل کا لقب دیا تھا۔ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا۔ اب عزیزان توجہ فرمائیں، جس کے لیے رسول اللہ مرد کہے وہ مرد کیسا ہوگا؟ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کرار، یعنی یہ پھاڑ ہونے والا نہیں ہے، یہ جنگ کے لڑنے والا ہوگا۔ ہم اس حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ہم کسی بگوڑے کے ماننے والے نہیں ہیں کہ ہم میدان چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں۔ یہ بھول ہے لوگوں میں ان دہشت گردوں کی۔ عزیزان محترم، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ اگر یہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شہید کر کے ہمیں ڈرا دے، ہمیں خوفزدہ کر دے اور ہمیں کمزور کر دے، ہمیں دبا دے اور ہمیں ختم کر دے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اگر شیعہ شاہ رسول سے ختم ہونے والے ہوتے تو 61 ہجری میں کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ اس لیے کہ کربلا میں سب سے زیادہ شہادتیں جو ظلم و ستم برداشت کے امام حسین اور اس کے ماننے والوں نے، ایسا ظلم و ستم آج تک اور تاریخ میں کبھی ایسا ظلم کوئی نہیں دے سکتا ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں نے دیکھا۔ اس لیے کہ ہم شہادتوں سے نہ دبنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں، نہ ہم شہادتوں سے ڈرنے والے ہیں، بلکہ شہادت کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، شہادت کو ہم سعادت محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم محمد عالم محمد کی محبت میں جینا بھی سعادت سمجھتے ہیں، ان کے محبت میں مرنا بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ایک بس آخری جملہ، جب امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا وقت جو قریب آتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نورانیت اور اطمینان قلبی میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ اس لیے کہ امام جانتے تھے وہ کس کی راہ میں یہ مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، امام جانتے تھے یہ کس کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنے اصحاب قربان کر رہا ہے، اپنے آل و بھائی، اپنے بیٹے قربان کر رہا ہے، امام جانتے تھے۔ اس لیے کہ اس خالق حقیقی کی محبت میں، اس کے عشق میں جب روحی ملاقات کا وقت جو قریب آتا تھا، مولا کے چہرے پر نورانیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہم اس مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم شہادتوں پر فخر کرنے والے ہیں، ہم شہادت کو سعادت سمجھنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، مسائل کے چند جملے، آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں کوئٹہ میں اپنے عزیزوں کے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ویڈیو کلپس بھی دیکھ رہے ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں پر چادریں موجود ہیں، اور اتنے مومنین پورے پاکستان میں ان کے اس غم میں شریک ہیں، ان کے تعزیت کے لیے مختلف جگہوں پر دھرنے دیے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کو رونے سے روک نہیں رہا، کوئی منع نہیں کر رہا، بلکہ ان غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں۔
हम सब उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, ताज़ियत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन अजीजों, 61 हिजरी आशूर का दिन, करबला की तरफ जरा देखिए कि शहजादी ज़ैनब ने अपने भाई का गम किस तरीके से मनाया। जब मौला की शहादत हुई, अश्किया खैमों पर टूट पड़े। एक खैमे को जलाया गया, दूसरे खैमे में आ गए, दूसरे को जलाया गया, तीसरे खैमे में आए, तीसरे को जलाया गया, चौथे खैमे में आए। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आके शहजादी कहती है कि सैयद सज्जाद वक्त के इमाम है, ज़रा ये बता दे, आया हम खैमे में अंदर रह के सब जल के मर जाए या हम इस मैदान में बिखर जाए। इमाम ने हुक्म दिया कि खैमे से निकल कर बिखर जाए। पूरे यानी बच्चे खवातीन खैमे से निकल कर बिखर गए। जब शहजादी ज़ैनब बच्चों को जमा कर रही थी, जमा करते करते देखा तो एक बच्ची नजर नहीं आ रही, एक बच्ची की कमी है। शहजादी ज़ैनब ने उम्म कुलसूम से कहा कि उम्म कुलसूम बहन, आप जंगल की तरफ चले जाइए, वहां देखिए मैं कदरगाह की तरफ चली जाती हूँ। जब शहजादी ज़ैनब कदरगाह की तरफ चली गई तो वो नन्ही बच्ची बेसर लाशे पर सोई हुई थी। शहजादी करीब गई, करीब जाकर कहा, सुकैना पानी आ गया है, आज आप किसके लाशे पर बैठी हुई है, किसके लाशे पर सोई हुई है। शहजादी सकीना कहा कि मेरे बाबा का लाशा है। आज हुसैन अली के मानने वालों के गले काट कर उनको शहीद कर दिया गया है। और यहाँ करबला में भी मैंने बोला हुसैन के गले को काटा गया था। शहजादी ज़ैनब ने कहा कि सकीना, लाश तो सर से पहचाना जाता है, लेकिन ये बेसर लाशों को कैसे पहचाना कि ये बाबा का लाशा है। शहजादी सकीना फरमाती है कि नाम में फुप्पी अम्मा, जब मैं बाबा बाबा की आवाज लगाते हुए कतरगाह में चल रही थी, इस बेसर लाशे से आवाज आई, या बुनैया सकीना इलैया इलैया, ए मेरी बेटी सकीना इस तरह